توہین الیکشن کمیشن کیس میں پیش نہ کیے جانے پر چیئرمین پی ٹی آئی فرد جرم عائد ہونے سے بچ گئے۔ جان بوجھ کر چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش نہیں کیا گیا، وکیل شعیب شاہین کا الزام۔ وزارت قانون کی رپورٹ کے مطابق فرد جرم عائد کرنے کے لیے کمیشن جیل جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن ممبر نثار درانی کے ریمارکس۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں کامران چورنگی کے قریب ماں اور 3 بچوں کا لرزہ خیز قتل۔ قاتل نے تیز دھار آلے سے چاروں کے گلے کاٹ دیے۔ واقعے کا مقدمہ درج، پولیس نے شوہر اور اس کے بھائی کو حراست میں لے لیا۔ بار بار بیان تبدیل کرنے کا دعویٰ۔ مودی سرکار کے عالمی سطح پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ امریکہ میں گرفتار بھارتی را ایجنٹ پر فرد جرم عائد۔ را ایجنٹوں نے مودی سرکار کی ایما پر گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ را ایجنٹس نے بدنام زمانہ منشیات اسمگلر نکھل گپتا کو اجرتی قاتل ڈھونڈنے کا ٹاسک سونپا۔ اس نے امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے اہلکار کو کام سونپ دیا۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے نکھل گپتا کو چیک ریپبلک سے گرفتار کر لیا۔ غزہ میں 6 روزہ جنگ بندی کا وقت ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے جنگ بندی میں 1 روز کی توسیع۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچ گئے۔ جنگ بندی میں توسیع اور امداد پر بات چیت متوقع۔ سعودی عرب نے قطر اور مصر کی کوششوں سے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی میں مزید توسیع کا امکان ظاہر کر دیا۔ چین کا بھی غزہ میں جامع اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ۔ حماس نے عارضی جنگ بندی معاہدے کے آخری روز 4 غیر ملکیوں سمیت 16 یرغمالی رہا کر دیے۔ اسرائیل نے بھی مزید 30 فلسطینیوں کو چھوڑ دیا۔ رخصت کرتے وقت حماس کی جانبازوں کا یرغمالیوں سے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ، نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ غزہ واپس لوٹنے والی فلسطینی بچی تباہال گھر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ النصر اسپتال میں قبل از وقت پیدا ہونے والے متعدد بچے مردہ پائے گئے۔ اسرائیلی فوج نے عملے اور گھر والوں کو اسپتال سے نکال دیا تھا۔ جنین کیمپ سمیت مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے بلڈوزر سے فلسطینیوں کے گھر اور سڑکیں مسمار کر دیں۔ عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آج ایک اور سنگ میل عبور کرے گا۔ حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست کچھ دیر بعد جاری کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کے 266 اور صوبائی اسمبلیوں کے 593 حلقے شامل۔ رواں برس 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کی گئی تھی۔ تحریک انصاف کی باغ ڈور سیاسی ہاتھوں سے نکل کر وکلا کے ہاتھوں میں آ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی 2 دسمبر کو ہونے والے انتخابات سے دستبردار۔ بیرسٹر گوہر علی خان کو چیئرمین کا امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ سینیٹر علی ظفر نے نئی سربراہی عارضی قرار دے دی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا۔ احتساب عدالت کی سزا کا فیصلہ کالعدم قرار۔ فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف نیب کی درخواست واپس لینے پر خارج۔ نون لیگ کے کارکنوں کا جشن، بھنگڑے ڈالے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ نواز شریف کچھ دیر بعد ماڈل ٹاؤن میں اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ریکارڈ پر موجود ہے۔ نواز شریف نے گاڑی لینے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ نون لیگ کے وکیل کے دلائل، نواز شریف کا بیان دیکھ کر مزید کارروائی کی جائے گی۔ نیب پروسیکیوٹر کا جواب۔ منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت، مونس صلاحی کے خلاف اشتہاری کی کارروائی شروع۔ لاہور کی خصوصی عدالت کے باہر مونس صلاحی کا اشتہار آویزاں کر دیا گیا۔ مونس صلاحی روپوش ہیں، عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ اشتہار کا متن۔ یوم تاسیس پر پاکستان پیپلز پارٹی آج کوئٹہ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ ایوب اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ اہم شخصیات کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان۔ جلسے کا وقت تبدیل کر دیا گیا۔ قافلوں کی کوئٹہ آمد کا سلسلہ جاری۔ ننکانہ صاحب میں پنجاب کے سابق وزیر خوراک رانا افضل اور سابق ایم پی اے ملک ذوالقرنین ڈوگر نون لیگ میں شامل۔ 2 سابق آزاد امیدوار کا بھی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی کاپ کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ نگراں وزیر اعظم 1 اور 2 دسمبر کو عالمی ماحولیاتی ایکشن کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا دورہ کویت کامیاب۔ مختلف شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ معاہدوں اور 3 مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان کیمیائی ہتھیاروں کے خلاف بین الاقوامی تنظیم OPCW کے ایگزیکٹو بورڈ کا رکن منتخب ہو گیا۔ ایشیا سے ایران، بنگلہ دیش اور ملیشیا کو بھی بورڈ میں شامل کر لیا گیا۔ ووٹنگ میں 98 ممالک نے حق میں ووٹ دیا۔ محسن نقوی اسپیڈ کا ایک اور کارنامہ، لاہور کا چوتھا میگا منصوبہ مقررہ مدت سے قبل مکمل۔ اکبر چوک فلائی اوورز 10 ماہ کی بجائے 7 ماہ سے بھی کم مدت میں تعمیر۔ لاہور میں عام ٹریفک کے لیے بننے والا سب سے طویل فلائی اوور ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب آج افتتاح کریں گے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک، ساتھی گرفتار۔
मुलजिमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर से शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने के इल्जाम में 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने अली रजा को अगवा के बाद कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी थी, पुलिस का दावा। रहीम यार खान में डाकुओं से मुकाबले में जहां बहक 2 पुलिस एहलकारों को नमाज जनाजा अदा करने के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मैयतों को सलामी दी। पुलिस के आला हुकाम, अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने तदफीन में शिरकत की। एडिशनल IG पंजाब और पुलिस के आला अफसरान ने अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। रावलपिंडी के इलाके ढोक चरागदीन के घर से 3 डाकू 1 करोड़ 17 लाख रुपए और 13 लाख रुपए मालियत का सोना लूट कर फरार। मुलजिमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर वारदात की। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA की हैदराबाद और दादू में कार्रवाइयां। खवातीन की काबिल एतराज तस्वीर शेयर करने के इल्जाम में 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने काबिल एतराज मवाद अपलोड करने के लिए जाली अकाउंट्स बना रखे थे। खैबर पख्तूनख्वा में जेलों के कैदी वीडियो लिंक से अदालतों में पेश करने का तजुर्बा कामयाब। 10 माह के दौरान पिशावर जेल से 41,000 से जायद कैदी अदालतों में ऑनलाइन पेश किए गए। कैदियों ने भी ऑनलाइन पेशी अच्छा इकदाम करार दे दिया। जेल इंतजामिया को भी पैसे और वक्त की बचत होने लगी। FBR ने PIA के मुंजमद 28 अकाउंट्स बहाल कर दिए। 2 अरब 70 करोड़ रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी न देने पर PIA के अकाउंट्स कल मुंजमद किए थे। PSO ने आज तक बकाया जात का तस्फिया न होने की सूरत में PIA को तेल की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर इंतकाल कर गए। नोबेल इनामी याफ्ता सफारतकार की उम्र 100 बरस थी। हेनरी किसिंजर आखिरी वक्त तक इंतहाई फाल रहे। वो व्हाइट हाउस में मीटिंग्स में भी शरीक होते रहे। जर्मन सदर के दोहा आमद पर कतरी हुकाम की सर्द महरी। कोई अहम शख्सियत इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट न आई। आधे घंटे बाद वजारत खारजा के एहलकार की आमद पर जर्मन सदर तैयारे से बाहर आए। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। कौमी क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई सिडनी जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। कप्तान शान मसूद ने दौरा चैलेंज करार दे दिया। मानसेहरा के सयाहती मकामात कागान, नारान और बट्टाकंडी के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी। दरख्तों और फूलों समेत हर शह ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।